یسوع کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل لائف ان گاڈ پر میں اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یوتھ ورلڈ کے سلسلے کا یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے اور یوتھ کی اہمیت کے تعلق سے ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا۔ دوسرا پروگرام اور تیسرا پروگرام اس بات کو لے کر آگے چل رہا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ نسل انسانی کی افزائش کی ضمانت ہیں، اور یہ چوتھا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم یہاں پر تھے پچھلے پروگرام میں کہ خدا نے آدم اور حوا کو، نسل انسانی کو پیدائش پہلا باب 28ویں آیت کے اندر جو برکت کا پورا پیکج دیا ہے، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ پھلو۔ انگلش کا ٹرانسلیشن کہتا ہے بی فروٹفل، جس کا مطلب ہے ہمیں تعداد میں بڑھنا ہے، یعنی نسل انسانی کی افزائش ہونی چاہیے۔ ہم نے یہاں پر ختم کیا تھا کہ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر بانجھ پن کو لعنت سمجھا جاتا ہے۔ اب ایک اور بات کی جانب میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ خدا نے جب آدم اور حوا کو یعنی نسل انسانی کو یہ برکت دی ہے کہ وہ پھلیں، اس کے لیے خدا نے پورا ایک سسٹم دیا ہے جس پر ہم نے غور کیا تھا کہ پیدائش کی کتاب میں دوسرے باب کے آگے جب ہم چلتے ہیں تو 24ویں آیت میں آدم نے حوا کو دیکھا، اسے اپنے گوشت میں سے گوشت اور اس میں ہڈی میں سے ہڈی قرار دیا، یہ بتایا کہ وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر میں سے نکالی گئی 23ویں آیت کے اندر۔ اور پھر 24ویں آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ ایک تن ہونا اہمیت کا حامل کیوں ہے، اور پھر اس کے اندر پاکیزگی پر خدا اتنا زور کیوں دیتا ہے۔ 25ویں آیت پیدائش دوسرا باب اس کی 25ویں آیت ہمیں ایک اور بھید بتاتی ہے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ یہ واحد ایک رشتہ ہے جس کے اندر جو ننگا پن ہے اس کو ایک اہمیت دی گئی ہے کیونکہ اس کا تعلق نسل انسانی کی افزائش کے ساتھ ہے۔ وہاں پر شرم کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ 23ویں آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ دونوں ملے رہیں گے، وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک پازیٹیو پروسیس ہے، یہ ایک ہولی پروسیس ہے، یہ ایک مثبت عمل ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ایک پاک عمل ہے جس میں سے ایک نوجوان بیٹے کو، ایک نوجوان بیٹی کو جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، جب ان کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، انہیں گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ بغیر گزرے، بغیر اس پاک عقد میں شامل ہوئے نسل انسانی کی افزائش نہیں ہو سکتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بہت زیادہ نیگیٹو پیش کر دیا گیا ہے، اور دنیا کے اندر اس کے اوپر جتنا اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا ہے ابلیس نے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس جو ہے یہ شیڈو میں آ گیا ہے، یہ اس بات کے اندر آ گیا کہ شاید یہ ناپاک عمل ہے، کیونکہ اس کی ناپاکی جو ہے وہ کھل کر کی گئی ہے، ہو رہی ہے، اور اس کو ہولی پاک پروسیس میں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ نسل انسانی خدا کے پروگرام کے مطابق آگے بڑھے۔ اس لیے جب آپ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں آپ کو ایک راست نسل نظر آتی ہے جو خدا کی نمائندگی کرتی ہے، ایک ناراست نسل نظر آتی ہے جو ابلیس کی نمائندگی کرتی ہے۔ شروع سے لے کر اینڈ تک آپ آدم کی اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، اس کا بڑا بیٹا قائن تھا، اس کا چھوٹا بیٹا حابل تھا۔ حابل راست نسل کا نمائندہ تھا، اس نے خدا کی بات کو سمجھا، خدا نے اس کے کفارے کو، اس کے ہدیے کو قبول کیا۔ قائن جو ہے وہ ناراست نسل کا نمائندہ ہے، اس نے اپنے آپ پر، اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، خدا نے اس کے اس ہدیے کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح آپ آگے چلتے چلے جائیں،
آپ کو ہر دور میں، ہر نسل میں راست و ناراست دونوں طرح کے لوگ ملتے رہیں گے۔ ابلیس نے جتنا زیادہ حملہ اس انسٹیٹیوشن پر کیا ہے جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں سے اس نے جس چیز کو سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے وہ یہی عمل ہے جس کو اس دنیا کے اندر اس نے اس حد تک ایکسپلائٹ کر کے، اس حد تک اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید یہ ایک ناپاک کام ہے، ناپاک عمل ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ خدا کی طرف سے پاک عمل ہے، بلیسڈ عمل ہے، خدا نے برکت دی ہے۔ خدا کے پیکج کے اندر جو انسانوں کے لیے برکت ہے، پیدائش پہلا باب 28ویں آیت میں، اس میں پہلی بات ہی یہ ہے آدم اور حوا کے لیے کہ پھلو، بی فروٹفل، اپنی تعداد بڑھاؤ، اپنی نسل بڑھاؤ اور آگے چلو۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں اس عمل کو کرنے کے لیے، یعنی میاں اور بیوی ملے رہیں، پہلی بات یہ بتاتا ہے کہ خدا نے ایک مرد اور ایک عورت کو بنایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو عمل ہے نسل انسانی کی افزائش کا، جس کے لیے آدم اور حوا کے لیے لکھا ہے، ہر مرد اور عورت کے لیے لکھا ہے، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں، یہ پاک عمل ہے، تاکہ اس کے وسیلے نسل انسانی آگے بڑھے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے، راست نسل آگے بڑھے۔ اس لیے خدا اس بات کی فکر کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بار بار بتاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے کہ ہمیں حرام کاری سے بھاگنا ہے۔ حرام کاری وہ عمل ہے جو شادی سے ہٹ کر ایک مرد اور عورت کرتے ہیں، یعنی وہ شادی کے بدن کے اندر تو ننگے ہو سکتے ہیں، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ شادی کے عمل سے ہٹ کر ننگے ہوں گے اور شرمائیں گے بھی نہیں، یعنی وہ اس پر اپنے آپ کو سمجھیں گے نہیں کہ ہمیں غلط کام کر رہے ہیں، خدا کے منصوبے سے باہر ہیں، گناہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس سے نسل انسانی کے ساتھ جو ہوگا وہ آج میں اور آپ دیکھتے بھی ہیں۔ اس لیے جو شادی کے بدن کے اندر، شادی کے عہد کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں، لیکن جو شادی کے عہد کے باہر پیدا ہوتے ہیں وہ ناجائز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے منصوبے سے ہٹ کر ہو گیا ہے۔ ہر وہ کام جو خدا نے ٹھہرایا ہے، ابلیس اس کی کاپی کرتا ہے، اس کو مس یوز کرتا ہے اور انسانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اس لیے اس نے سب سے زیادہ اٹیک ہمیشہ نوجوان نسل پر کیا ہے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے، شادی سے پہلے انہیں اپنی جبلتوں کی تسکین کرنے کے لیے وہ ابھارتا ہے، وہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے آپ جو نوجوان ہیں، آپ کو بڑے دھیان سے خدا اور اس کے کلام کو سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، دھیان دینا ہے، قائم رہنا ہے۔ میرے بچوں، اس بات کو یاد رکھنا ہے، خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ اس لیے خدا پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے پروگرام کو، خدا بتاتا ہے ہمیں، خدا سکھاتا ہے ہمیں، کلام ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ ہمیں پاک بننا ہے، ہمیں پاک ہو کر چلنا ہے، ہمیں پاک خدا کے نمائندے ہیں، ہماری باتیں، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے ارادے پاک ہونے چاہیے۔ سو آپ اس بات کو سمجھیں، جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو اس میں جو پہلی بات چرچ کے اندر کی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے، نکاح کے اسباب 3 بتائے جاتے ہیں، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق نسل انسانی کی افزائش ہو اور اولاد خداوند کے خوف اور تربیت میں پرورش پائے تاکہ اس کے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان جبلتوں اور جذبات کو جن کو خدا نے ہم کو عطا کیا ہے ان کی تقدیس ہو اور وہ صحیح طور سے استعمال کیے جائے، صحیح طور سے یعنی شادی کے بندھن کے اندر، تاکہ دونوں یعنی میاں اور بیوی دونوں پاکیزہ زندگی بسر کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو رفاقت، مدد اور تسلی دکھ سکھ میں دونوں کا ایک دوسرے سے ملنی چاہیے، وہ ان کو ملے۔ سو خدا نے حوا کو آدم کے پاس لا کر شادی کا عہد جو ہے، بندھن ہم کہتے ہیں لیکن عہد جو ہے
खुदा ने मुकर्रर किया है। सो नौजवानों, आप अहमियत के हामिल हो, क्योंकि आपके जरिए नस्लें इंसानी की फ़ज़ाइश आगे होती है। और क्यों इंसान जो है वो इस बात से हट जाता है, क्यों इंसान जो है, क्यों नौजवान जो हैं वो अब इस तरफ को जा रहे हैं कि शादी के बगैर अपनी जिबिलतों की तस्कीन करें। अगले प्रोग्राम में हम थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।